واجب الاحترام بزرگوں، حق پرست ماؤں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم اور آپ سب کو ہمارے لانڈھی ٹاؤن کی اس دعوت افطار میں خوش آمدید۔ متحدہ قومی موومنٹ کا سالہ سال سے یہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم رمضان ہوں یا اور دیگر مذہبی تہوار ہوں یا محرم الحرام کی مجالس ہوں یا ربیع الاول کی محافل ہوں، ہم سب میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے کارکنان، ہمارے ذمہ داران، اور ان کے درمیان اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیونکہ آج اتفاق سے آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں ہمارے میڈیا کے کافی چینلز بھی میں دیکھ رہا ہوں آئے ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ آپ سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر آئے۔ لانڈھی ٹاؤن کا، ذمہ داران کا، ہمارے ایم پی اے ساتھیوں کا، ایڈمنسٹریٹر سب کا شکریہ کہ جناب آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ شکریہ۔ آج کل بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں، آپ لوگ بھی خبروں میں دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں۔ ایک دو ایسی اہم باتیں ہیں کہ جن پر میں آج اس تقریب کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے وہ ہے جناب 2023 میں مردم شماری کا انعقاد۔ جن کو علم ہے ان سے معذرت کرتے ہوئے بعض ایسے دوستوں کو کہ جن کو علم نہیں ہے کہ مردم شماری ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، فائدہ کیا ہے، اس کے حوالے سے میں بتلانا چاہوں گا کہ دیکھیے، پاکستان ایک وفاقی آئین کے تحت ایک وفاقی نظام ہے جسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اور وفاق اپنے سارے محاصل، سارے ٹیکسز جمع کر کے 50% سے زیادہ رقم واپس صوبوں کو دے دیتا ہے۔ اور صوبوں کو کس بنیاد کے اوپر دیتا ہے؟ صوبوں کو دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر 88% کے قریب کہ آپ کی آبادی کتنی ہے۔ تو جب ایم کیو ایم نے 2017 کی مردم شماری کے بعد یہ شور مچایا، شور ہم پہلے بھی مچاتے تھے، ایم کیو ایم بننے کے بعد پہلی مردم شماری 1998 کی میں ہوئی، جس میں کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا اور صرف 98 لاکھ۔ اچھا، یہ سلسلہ 1998 کی مردم شماری میں نہیں ہوا، بلکہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جب مردم شماری ہوئی تھی اس وقت سے کراچی شہر کو کم گننا شروع کیا گیا۔ اور کیوں کم گنا جاتا ہے اور کیوں نہیں گنا جانا چاہیے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ تو 1998 میں گنا گیا 98 لاکھ، اور 2017 میں گنا گیا ہمیں محض 1,50,00,000 شہری اور کوئی 11 لاکھ کے قریب دیہی، یعنی 1,60,00,000 کراچی کی آبادی، اور لاہور شہر کی آبادی 1,25,00,000۔ دنیا کی کسی بھی تنظیم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، اقوام متحدہ سے لے کر یونیسکو سے لے کر UNDP تک، امریکی ترقیاتی اداروں کو، کوئی بھی کراچی کی آبادی 2017 میں 2.5 کروڑ سے کم ماننے پر تیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو گنا گیا۔ آپ کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم نے کیا کیا، اس کے حوالے سے یہ اٹھا لیں، شکریہ۔ اس کے حوالے سے مظاہرے کیے، جلسے کیے، مذاکرے کیے، اسمبلیوں میں قراردادیں لے کر گئے، اور قومی اسمبلی میں پھر یہ اصول ہم نے باقاعدہ وہاں پر طے پایا کہ 10% کم از کم نہیں تو 5% آبادی کا آڈٹ ہوگا، یہ نہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ آبادی درست ہے یا نہیں۔ اسی اسنا میں 2018 میں حکومت کی مدت، اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی اور نئی حکومت بن گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ایم کیو ایم نے اس سے معاہدہ کرتے ہوئے نقطہ اول یہ رکھا، تحریری معاہدہ کیا، سارے عوامی نکات، عوامی مطالبات رکھے اور تحریری معاہدہ کیا کہ مردم شماری کو درست کیا جائے گا۔ پھر بھی اس حکومت نے اس پر کچھ عمل درآمد نہیں کیا، تو ہم نے دسمبر 2019 میں ان کی کابینہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد جب مارچ 2020 میں دوبارہ ان کی کابینہ میں گئے تو اس عہد کے ساتھ ان کے ساتھ ہم گئے کہ آپ مردم شماری کو درست کروائیں گے۔
چند ہی ماہ میں اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مردم شماری اب درست نہیں ہو سکتی. پاکستان میں قانون یہ کہتا ہے کہ ہر 10 برس کے بعد مردم شماری ہوگی، لیکن مردم شماری ہوتی ہے کہ 18-20 سال کے بعد. یہ صرف اور صرف ایم کیو ایم تھی کہ جس کی وجہ سے 5 برس کے مختصر عرصے میں طے پایا کہ نئی مردم شماری ہوگی. جب ہم شہباز شریف صاحب کی حکومت میں گئے تو اس میں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں منتخب ہونے کے بعد جو کراچی والوں کے اس دیرینہ مطالبے کو، ایم کیو ایم کے مطالبے کو مانا کہ نئی مردم شماری ہوگی، اور وہ مردم شماری ہو رہی. جو مردم شماری ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ میں وفاقی کابینہ کا رکن ہوں، میں علی اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ اس پر ہمارے ابھی بھی شدید ترین تحفظات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں خاص کر صوبہ سندھ میں یا کراچی شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہے. شناختی کارڈ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے سرکاری اسپتال میں ہو یا پرائیویٹ کلینک میں، اس کا بے فارم بنتا ہے. وہ فارم بھی اس کے والدین کے جو فیملی ٹری کہلاتا ہے، نادرا کا ریکارڈ ہے، اس میں چلا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نادرا کے پاس محض 18 برس کے سے اوپر کے لوگوں کا ریکارڈ ہے. جو 1 مہینے کا بھی بچہ ہے اس کا ریکارڈ نادرا میں آ گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نادرا کا ریکارڈ لے لیں اور دیکھ لیجئے کہ جو مردم شماری آپ کے لوگوں نے گنی ہے، یعنی یہ تو سرکاری عملہ آ رہا ہے نا، کہیں آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا. کسی کو روزہ لگ گیا، کسی کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی کو بچے کو لینے اسکول جانا، تو اس نے نہیں گنا. لیکن میں اور آپ کیوں بھگتے ہیں؟ اس لیے اس مردم شماری کو شفاف بنانا ہے تو نادرا کے ریکارڈ سے استفادہ کرنا ہوگا. ایم کیو ایم نے اس حوالے سے بھی کام شروع کر دیا، وہ انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا بہت جلد. اب مردم شماری ضروری کیوں ہے، صحیح گنا جانا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کے گھر پہ کوئی آئے یہ نہ کہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یا جاؤ بھائی ابھی کھانا پکا رہی ہوں، یا کوئی صاحب کہیں میں ابھی کام پر جا رہا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم درست گنے نہیں جائیں گے، اور یہاں ہم سے مراد مردم شماری زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو ہم کہہ رہے ہیں درست گنیں. جو بھی اس شہر میں رہ رہا ہے، جو اس شہر میں موجود ہے، پختون ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، ہزارے وال کشمیری، کوئی ہو، ان سب کو درست گنیں گے آپ تو اس گننے کے بعد کراچی شہر کو وفاق سے ملنے والے پیسے درست ملیں گے. آج کراچی شہر میں جتنا پانی واٹر بورڈ دیتا ہے، جو میں اور آپ روتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پانی کسی کے یہاں 3 روز کے بعد آتا ہے، کسی کے یہاں ہفتے کے بعد آتا ہے، بعض آبادیوں میں 1 مہینے کے بعد آتا ہے. وہ پانی بھی اس آبادی کی بنیاد پر طے کیا گیا ہے کہ جو ماضی میں غلط گنی گئی تھی. جب ہم اور آپ درست نہیں گنے جائیں گے تو نہ تو وہ ٹیکسز کے پیسے آئیں گے جن سے یہ باغ بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، ہسپتال بننے ہیں، سیوریج کا نظام ڈالا جانا ہے، پیسے نہیں آئیں گے. پانی نہیں آ رہا اس کے حساب سے. جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان میں نشستیں ہمارے بچوں کی کم رہیں گی. وہ کہتے ہیں بھائی 1.5 کروڑ کی تو آبادی ہے، بس میڈیکل کالج اتنے کافی ہیں. نہیں کافی، کیونکہ یہ آبادی کسی بھی طور 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. اس لیے یہاں میڈیکل کالجز میں نشستیں چاہیے، پروفیشنل کالجز میں نشستیں چاہیے. اس کی بنیاد پر، آبادی کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے ماسٹر پلان سے کہ شہر اور دیگر اضلاع کس طریقے سے بڑھیں گے. وہاں سرکار سہولیات دے گی، کتنی دے گی، کس کس طرح سے دے گی. اس کے علاوہ ایک اور بدقسمت نقطہ بھی ہے مردم شماری میں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ صرف اس ایک نقطے کی وجہ سے کراچی شہر کی آبادی کو درست گنا نہیں جاتا. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہیں. یعنی جس روز کراچی شہر کی آبادی کو، جو کہ کم از کم 3 کروڑ ہوگی، اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کا تقاضا ہے. ہم غیر ملکی سفارتکاروں سے بھی ملتے ہیں، اقوام متحدہ کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اور جب ہم ان سے ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیے
کہ آپ کی رپورٹس میں کیا آبادی ہے، تو میں باوضو ہوں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اب سے سال 1.5 سال پہلے بھی 2.5 کروڑ سے کم آبادی نہیں بتلا رہا تھا. گنا گیا 1.5 کروڑ، لیکن کوئی بھی دنیا کا ادارہ اس وقت 2.5 کروڑ سے کم ماننے پہ آمادہ نہیں تھا. اور آج یقیناً وہ آبادی کم از کم 3 کروڑ کی، کیونکہ کراچی واحد شہر ہے، شاید لاہور اور اسلام آباد باقی 2 شہر ہیں کہ جن کی آبادی 2 طریقے سے بڑھتی ہے. ایک بچے پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے ملک کے دیگر علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پر نقل مکانی کر رہے ہیں روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے. تو اگر ہماری آبادی 3 کروڑ گن لی جائے، صوبہ سندھ کی آبادی جب ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا تو صوبہ سندھ کی آبادی کو 4.5 کروڑ گنا گیا تھا. ہمارا یہ ماننا تھا کہ کراچی کے ایسے اضلاع ہیں اس مردم شماری کے تحت، ایسے علاقے تھے کہ جہاں 18 سال میں صرف 60% آبادی بڑھی ہے. جبکہ ضلع تھرپارکر کو آپ اٹھا لیں 2017 کی مردم شماری کو، تو وہاں آبادی کو 300% بڑھی تھی. ہم اور آپ صبح و شام اخبارات میں پڑھتے ہیں، چینلز پہ دیکھتے ہیں تھرپارکر میں قحط پڑ گیا، بچے مر رہے ہیں ہسپتالوں میں، سہولیات نہ ہونے پہ قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. لیکن نمبرز یہ بتاتے تھے کہ جناب وہ تو 300% بڑھ گئی آبادی. ہمارا یہ ماننا تھا کہ کم از کم ہم 2.5 کروڑ ہیں اور صوبہ سندھ کی آبادی 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ تو ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کراچی ہے 2.5 کروڑ، اگر حیدرآباد ہے 50 لاکھ، اور اسی طرح میرپور خاص تکھر نوابشاہ شہر